شوہر جس نے جعلی عمل کے ساتھ مل کر اپنی ہی بیوی کو خوفناک موت دی، اس کو قتل کرنے کے بعد گندے نالے کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی موت کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، جس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کی، اور جب ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا تو خوفناک انکشافات سامنے آتے ہیں، جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اب اس شخص نے جعلی پیر کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو قتل کیوں کیا؟ کیا ایسی نوبت آن پڑی تھی کہ اس کو قتل کرنے کے لیے اس جعلی پیر کا سہارا لینا پڑا؟ اور یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، راولپنڈی کا ایک خوفناک واقعہ جو ہماری نظر سے گزرا ہے، جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ خوف زدہ ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ جب ان جعلی پیروں کے اوپر، درباروں کے اوپر یقین کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب اسی طرح سے راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے رواب، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک شوہر جس نے جعلی پیر کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد یہ اس کے اغوا کی ایف آئی آر بھی خود کرواتا ہے، اور ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ 17 سال پہلے ایک امین نامی شخص کی قدسیہ بطول ایک عورت ہے، اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اور 5 دسمبر 2024 کو کلیام شریف ایک دربار ہے جہاں پر یہ حاضری کے لیے گئے تھے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی دربار کو مانتے تھے، جعلی پیروں کے اوپر یقین کرتے تھے۔ اب اس ایف آئی آر کے مطابق یہ شخص 5 دسمبر 2024 کو بتا رہا ہے پولیس کو کہ میں اور میری بیوی کلیام شریف ایک دربار ہے وہاں پر حاضری کے لیے گئے تھے، اور واپس آتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر ملنے جانا میں نے، اور میں نے وہاں پر اس کو اتار دیا، اور میری بیوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، اور 2 دن کے بعد میرا سسر اور میری سالی میرے گھر آتے ہیں اور آ کر مجھے پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی کہاں ہے، اس کا نمبر کیوں بند جا رہا ہے، اس کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ اب یہ شخص ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کے پاس گئی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ اغوا کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جس میں وہ تمام تر قصہ کہانی بتاتا ہے۔ ہم وہاں پر حاضری کے لیے گئے، واپس آتے ہوئے میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں نے اس کو اتار دیا، اور وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ اب یہاں تک معاملہ جو تھا وہ اغوا کا تھا۔ اس کے بعد پولیس کو ایک برساتی نالے سے ایک عورت کی ڈیڈ باڈی ملی تھی، جس کی کسی قسم کی شناخت نہیں تھی۔ اب پولیس نے جب یہ اغوا کا پرچہ درج کیا، اغوا کے پرچے کے بعد جو فوٹیج ہوتی ہے اس شخص کی، اس کو تمام تر پولیس کے گروپوں میں، واٹس ایپ کے گروپوں میں اور تمام تر سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے تاکہ اس شخص کا کوئی نہ کوئی سراغ مل سکے۔ اب جیسے ہی پولیس نے اس فوٹیج کو پولیس کے تمام تر گروپس کے اندر رکھا تو پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک لاوارث باڈی ملی ہے پولیس کو، اور جب تمام تر کڑیوں کو ملایا جاتا ہے تو پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی عورت ہے جس کے اغوا کی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے۔ اب پولیس اس معاملے میں اس عورت کو بازیاب کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جب اس عورت کا قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ اغوا کی ایف آئی آر تھی، تو پولیس نے اس تمام تر معاملے کے اوپر اس گھر سے تفتیش شروع کی۔ جب اس کے شوہر کو اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق شامل تفتیش کیا تو پھر شوہر جو ہے وہ اگلنا شروع کرتا ہے، کیونکہ قتل کبھی نہیں چھپتا، اور جب پولیس جہاں پر ایمانداری سے کام کرتی ہے تو پھر بڑے بڑے قاتل بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے شوہر کا نام امین تھا۔ اس نے بتایا کہ میں اور میری بیوی عرصہ دراز سے ایک پیر ہے جس کا نام اسرار بتایا جا رہا ہے، اس کے پاس جاتے تھے حاضری وغیرہ کے لیے، اور اس شخص نے سونا اور زیورات ہم سے لے لیے، ہمارا کام نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جو مجھے برداشت نہیں ہوئی، اور جعلی پیر کے ساتھ مل کر اور ہم لوگوں نے اس کو عملیات کے لیے ایک جگہ پر لے کر گئے۔ اسے بتایا کہ وہاں پر کچھ عمل وغیرہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور وہاں پر لے جا کر بیوی کے اوپر تشدد کیا، اور تشدد کرنے کے بعد اس کو قتل کرنے کے بعد ایک گندے نالے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اور آ کر ڈرامہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر بھیجا ہے، کیونکہ وہ اس نے ملنے جانا تھا اور میں نے وہاں پر اس کو اتارا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ لیکن جب اس کے ماں باپ اس کو ملنے آتے ہیں تو وہ ادھر بھی نہیں تھی نہ ادھر گئی۔ اس کے بعد یہ معاملہ کھلنا شروع ہوتا ہے۔ اب پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے، جس میں جعلی پیر جس کا نام اسرار بتایا جا رہا ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے، اور امین شوہر جو تھا اس کا وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ اب اکثر اوقات درباروں پر جعلی پیروں کی وجہ سے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ ایک جعلی پیر توبہ نعوذ باللہ جو کہ امام مسجد تھا، وہ عورتوں کو کہتا تھا کہ میں اس غلیظ پانی کے ساتھ تعویذ لکھ کر دوں گا، آپ لوگوں نے اس کو زیر ناف باندھنا ہے۔
آپ لوگوں کی تمام تر مشکلاتیں آسان ہو جائیں گی. اور بہت زیادہ عورتیں ان پیروں کو چلا رہی ہیں, عورتوں کی وجہ سے یہ پیر چل رہے ہیں. جب ان کو عورتیں پیسے دیتی ہیں کہیں پر میں نے اپنی ساس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے, سسر کو کرنا ہے, شوہر کو کرنا ہے, فلاں شخص کو ایسے کر دینا ہے, اور یہ عورتیں ان معاملات کی وجہ سے ان پیروں کے پاس جاتی ہیں, ان کو پیسہ دیتی ہیں, اور ان سے یہ کام کروانے کے چکروں میں یا اپنی عزت لٹوا بیٹھتی ہیں, یا اس کے بعد اس طرح کے معاملات رونما. پیر کی وجہ سے یہ عورت جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہے. شوہر بھی پکڑا گیا کیونکہ جعلی پیر کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میرا یہ قصہ کہانی ختم ہو جائے گا, کیونکہ میں نے پیسے اور زیورات ہڑپ کر لی ہیں. اس عورت نے میری انسلٹ کر دی ہے, شوہر کے ہاتھوں بیوی کو قتل کروا دیا ساتھ جا کر. اب پولیس کے افسران سے گزارش ہے تمام تر معاملے کے اوپر تفتیش کرتے ہوئے اس شخص کو اور اس کے شوہر کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ ان کی سزا تمام تر معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے. اور بہت زیادہ واقعات اس طرح کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جعلی پیر جہاں پر عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ درندگی کے معاملات کرتے ہیں, لیکن قانون نہ ہونے کی وجہ سے ان ظالموں کو سزا نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 HD TV. اللہ نے